السلام علیکم دوستو، گرمیوں میں سولر پینل ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سولر پینل کو استعمال کرنے میں، یوز کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ دوستو اس کی وائر کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ دوستو اس کی جو وائر ہوتی ہے دوستو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ چائنا کاپر میں آ رہی ہے اور وہ بھڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیور کاپر نہیں ہوتی۔ جب ہم اس کے ساتھ اپنی جو ہم وائر بازار سے پرچیز کرتے ہیں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں پیور کاپر کی اس کے ساتھ، تو اس کا یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس پر کاربن جلدی سے آ جاتا ہے، اور کاربن آنے کی وجہ سے وہ تار بھڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے جو امپیئر ہیں وہ بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا پڑتا ہے کہ تار کو دوبارہ چھیل کے دوبارہ جوڑ لگانا پڑتا ہے۔ یعنی کہ ہوتا یوں ہے کہ ہم بار بار اس کے کچھ عرصے بعد جوڑ لگاتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایسا ٹائم آتا ہے کہ جو اس کی جو وائر ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہمیں دوبارہ ایک نئی وائر باہر سے لگوانی پڑتی ہے اس کے ساتھ۔ تو دوستو میں آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا وائر کو کنیکٹ کرنے کا کہ آپ کو نہ تو کنیکٹر کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی چیز کی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس طرح سے اگر آپ جوڑ لگائیں گے تو لائف ٹائم آپ کی جو وائر ہے وہ بالکل سیف رہے گی، کسی قسم کی اس میں کوئی بھڑنا وغیرہ نہیں ہوگا، جوڑ دوبارہ دوبارہ چینج نہیں کرنا پڑے گا، اور اس سے آپ کے امپیئر بھی کم نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی جو دو کنیکٹر پیچھے سے کمپنی کی طرف سے دیے ہوتے ہیں وہ آپ نے اتار دینا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو 2 انچ جتنا، آپ نے 2 انچ جتنا اس وائر کو چھیل لینا ہے۔ آپ نے 2 انچ سے کم نہیں چھیلنا دوستو، آپ نے اس کو 2 انچ تک اس کو چھیل لینا ہے۔ تو دیکھیں دوستو یہ آسانی سے میں نے اس کو یعنی کہ ریموو کر دیا ہے، اس کے اوپر جو انسولیشن ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو بھی دوسری والی وائر کو بھی آپ نے 2 انچ تک چھیل لینا ہے۔ آپ نے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کا لازمی خیال رکھنا ہے، کیونکہ دوستو اے سی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بجلی میں 220 وولٹ میں، لیکن ڈی سی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس پازیٹیو نیگیٹو کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو نیگیٹو کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کا جو فین ہے، پنکھا ہے یا جو بھی چیز ہے تو وہ پھر دوستو ورک نہیں کرے گی۔ تو آپ نے اس کی پازیٹیو نیگیٹو کو لازمی دیکھ لینا ہے۔ یہ دونوں وائر بلیک ہیں، لیکن اس کی جو کیبل لگی ہوئی ہے جہاں سے، وہاں پر اس کے اوپر پلس اور نیگیٹو کا سائن ہوگا، وہاں سے آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہم نے وائر کنیکٹ کرنی ہے، اب ہم نے وہ والی وائر بھی لے لینی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس طرح سے اس کو چھیل لیا، اور چھیلنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سیٹ کر دیا۔ اب یہ ہماری وائر ہے جس کو ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اب میں دوستوں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سے جوڑ جو بعض اوقات ہمارے پاس غلطی ہوتی ہے، ہمارے جوڑ لوز ہوتے ہیں۔ لوز ہونے کی وجہ سے ایک تو امپیئر بھی ہمارے کم ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو تار وغیرہ ہوتی ہے اس میں جلدی سے کاربن آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، سمپل اس طرح سے ایک جوڑ لگا لیتے ہیں بس۔ اب یہ جوڑ دوستوں پائیدار جوڑ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ہم جیسے ہی کھینچتے ہیں، ہم جیسے ہی اس کو تھوڑا سا زور لگا کر دوستوں اس طرح کھینچیں گے تو یہ جو اس کا جوڑ ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم نے جوڑ ایک ایسا لگانا ہے کہ وہ کھینچنے کے باوجود بھی نہ نکلے، نہ ہی لوز ہو، اور نہ ہی اس میں کاربن وغیرہ ہے۔ تو ہم نے اس طرح سے جوڑ لگانا ہے تاکہ اس میں کوئی کسی قسم کی لوزنگ نہ ہو۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا جو جوڑ ہے وہ اس طرح سے لگاتے ہیں تاکہ اس میں کسی قسم کی لوزنگ نہ ہو۔ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، ان دونوں کو آپس میں کراس رکھ کے آپ نے ان دونوں کو اس طرح سے ایک چکر یعنی کہ موو کر دینا ہے۔ آپ نے اس طرح سے موو کر دیا، موو کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گرے لگا دینی ہے، یعنی کہ گرا جس طرح ہم کسی بھی چیز کی لگاتے ہیں ویسے ہی آپ نے گرا لگا دینی ہے۔ اب اس کا دوستو آپ کو سب سے بڑا یہی فائدہ ہوگا، 2 انچ چھیلنے کا دوستو یہی مقصد تھا تاکہ ہماری گرا ایزیلی لگ سکے۔ دیکھیں اب اس کو ہم جتنا دوستو کھینچیں گے اتنا یہ جوڑ مضبوط ہوگا، نہ کہ یہ کھلے گا۔ اب اس میں لوزنگ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ لوزنگ کا تو دوستو اب ہمارے پاس یہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، باقی جو ایکسٹرا وائر ہے اس کو اسی کے اوپر آپ نے لپیٹ دینا ہے۔ اب یہاں تک تو آپ نے کر لیا، اس کو لپیٹ دیا۔ اب اس کو کاربن سے ہم نے کس طرح سے سیو کرنا ہے، ہم نے جوڑ کی جو لوزنگ تھی اس کو تو ہم نے ختم کر لیا، لیکن جو اب کاربن ہے، کاربن کا مسئلہ ہم نے کس طرح سے حل کرنا ہے۔ تو اب دوستو اب اس کو کاربن سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ ہماری وائر پر جو ہے وہ کاربن نہیں آئے۔ تو اس کے لیے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے دوستو، گریس لے لینی ہے۔ تو گریس جو آپ نے لینی ہے وہ گریس لے کر آپ نے اس جو جوڑ آپ نے لگایا ہے، آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے جتنی بھی ہو سکے آپ نے ساری جگہ پر اس کو گریس لگا دینی ہے، تاکہ جو ہماری وائر ہے اس پر کسی قسم کا کوئی کاربن وغیرہ نہ آ سکے، تاکہ ہمیں بار بار جوڑ نہ چینج کرنا پڑے اور نہ ہی ہمارے امپیئر ڈاؤن ہو۔ تو آپ نے اس کو گریس کر دینا ہے۔ گریس کرنے کا دوستوں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی گریس کرنے سے کوئی کرنٹ میں کوئی اس طرح سے نمی وغیرہ کا سین کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ کے امپیئر جیسے پہلے دن ہوں گے ویسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ اس کو چیک کریں گے ویسے ہی برقرار رہیں گے۔ اب اسی طرح آپ نے دوستوں اس کا دوسرا جوڑ لگا لینا ہے۔ تو بس اب یہ گریس یہاں پر لگ گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ نے ایک غلطی یہ نہیں کرنی، آپ نے اس پر ڈائریکٹ جو ٹیپ ہوتی ہے وہ نہیں لگانی ہے، آپ نے اس طرح کی ایک شیشہ ٹیپ لے لینی ہے، وہ آپ نے اس پر لگانی ہے۔ آپ نے یہ والی کالی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ آپ نے اس
پر نہیں لگانی، کیونکہ جو اس کی گریس ہے وہ اس کے جو ہمارا جوڑ ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو وائٹ ٹیپ کو لگانا ہے، تاکہ اس کے اوپر جو ہم نے گریس کی ہے وہ اسی کے اوپر ہی برقرار رہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جو بلیک وائر ٹیپ ہے وہ اس کے اوپر ہم نے لگانی ہے۔ تو آپ نے اس والے ٹیپ کو بس اتنا سے اس کو کور کر دینا، تاکہ جو اس کی گریس ہے وہ اس کا جو ہم نے جوڑ لگایا اس کے اوپر سے نہ اترے۔ بس ہمارا یہ اس کو لگانے کا مقصد صرف یہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس جو وائر والی جو بلیک ٹیپ ہے جو ہم تاروں وغیرہ کے جوڑوں پہ لگاتے ہیں، وہی ہم نے پھر اس کے اوپر یعنی کہ لپیٹ دینی ہے۔ تو اس سے ہمارا جو جوڑ ہوگا وہ بالکل پائیدار ہو جائے گا، پہلے کی طرح ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے جوڑ پائیدار ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں ہم آپ کو بتاتا چلوں کہ وائر کو کنیکٹ کرنے کے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں بعض اوقات کنیکٹر وغیرہ یوز ہوتے ہیں، آپ کنیکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن دوستوں یہ سب سے سیف طریقہ اور سب سے اچھا اور سب سے آسان حل ہے۔ کیونکہ دوستوں آپ اب اتنی مہنگی پلیٹیں ہوتی ہیں، ہم ان کے اگر جو کنیکٹر ہوتے ہیں ان کو بھی لیں تو آپ کو پتہ ہے ایک کنیکٹر اگر تقریباً آپ 50-60 امپیئر والا کوئی ایک 20-30 امپیئر والا کنیکٹر لیتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ 150-200 سے کم نہیں ملتا۔ تو اس طرح سے پھر اگر ہم اس سے کنیکٹر لگائیں، اور پھر اس میں بھی دوستوں یہی مسئلہ آتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس میں جو وائر ہے وہ بھرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اس کا جوڑ چھیل کر لگانا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک بہت سیف طریقہ ہے، اس سے آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ لائف ٹائم اس جوڑ کو چینج نہیں کرنا پڑے گا۔ تو دوستوں اگر آپ اس طرح سے جوڑ لگائیں گے تو آپ کی جو وائر ہے وہ بھی بالکل سیف رہے گی، اور اسی کے ساتھ آپ کے امپیئر بھی کبھی بھی کم نہیں ہوں گے۔